لاہور سمیت پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات، شیر دھاڑے گا یا بلہ گھومے گا، دونوں پارٹیوں کے امیدوار جیت کے لیے پرجوش۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شروع ہو کر بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ حساس پولنگ سٹیشنز اور حلقوں میں فوج اور رینجرز تعینات۔ ضمنی الیکشن میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیٹ کا بھی فیصلہ ہوگا۔ جس پارٹی نے زیادہ سیٹیں لیں اس کا امیدوار ہی پنجاب کے تخت پر بیٹھے گا۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات مکمل، حساس اور انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز پر پاک فوج اور رینجرز تعینات۔ لاہور سمیت پنجاب کے متعدد انتخابی حلقوں والے شہروں میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کا فلیگ مارچ، پاک فوج، رینجرز اور پولیس کے دستے فلیگ مارچ میں شامل ہیں۔ ایک انڈر سیکرٹری امریکن ایک پاکستانی ایمبیسڈر سے میٹنگ میں ایک کھلی دھمکی دیتا ہے، وہ ہمیں سائفر بھیجتا ہے اسد مجید، میں پڑھتا ہوں اور وہ کہہ رہا ہے ہمارے امبیسڈر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر آپ نے عمران خان کو نہ ہٹایا، میرا نام عمران خان کو اگر آپ نے نہ ہٹایا تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر ہٹا دیا تو ہم معاف کر دیں گے۔ دھمکی دی جاتی ہے آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، ملک میں غیر فطری سیٹ اپ کیا گیا، کیا یہ ملک کے فائدے میں ہے؟ کیا بند کمروں میں ان کی حمایت کا فیصلہ درست تھا؟ کیا دنیا میں منتخب وزیر اعظم کو اس طرح ہٹایا جاتا ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا سوال، بولے ان سے ملک سنبھالا نہیں جا رہا، مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی ہے، باپ بیٹے پر 16 ارب روپے کی کرپشن کا کیس ہے، انہوں نے آتے ہی NRO 2 لے لیا ہے۔ ان لوگوں کی فتح ہوگی، اس جماعت کی فتح ہوگی جو کہ پاکستان کو ہمیشہ معاشی بحرانوں سے نکال کر معاشی استحکام کی طرف لے کر گئے ہیں، عوام کو مہنگائی کے طوفان سے نکال کر ہمیشہ ملک کے اندر مہنگائی کم کی۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، نواز شریف اور شہباز شریف نے مریم نواز کو جو ذمہ داری سونپی انہوں نے مثالی طریقے سے نبھائی۔ پنجاب میں حلقہ بندیوں کے لحاظ سے نون لیگ کا پلڑا بھاری ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، بولے عمران خان نے اپنی آج کی تقریر میں شکست کا اعتراف کر لیا، ایسا لگتا ہے ان کی زبان اور دماغ ان کے قابو میں نہیں، ایسا تب ہوتا ہے جب انسان ناکام ہو۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں عمران خان الیکشن ہار چکے، اب عوام سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، عمران خان اور ان کے ٹائیگرز قانون کے دائرے میں رہیں، 10 کا الیکشن والی کوئی حرکت کی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ پی ٹی آئی کے 500 سے زائد فسادی پنجاب پہنچ گئے ہیں، غنڈہ گردی کرائی گئی تو نتائج کے ذمہ دار عمران خان ہوں۔ تحریک انصاف نے ضمنی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف حکمت عملی تیار کر لی۔ مرکزی سیکریٹری جنرل اسد عمر نے قائدین کو ذمہ داریاں سونپ دیں۔ مرکزی قائدین ہر صوبائی نشست پر پورے انتخابی عمل پر کڑی نگاہ رکھیں گے۔ حکمران اتحاد کے امیدواروں کی قانون کی ہاتھ میں لینے کی کوششوں پر فوری رد عمل دیا جائے گا۔ پولیس، انتظامیہ اور پولنگ سٹاف کی سرگرمیوں پر بھی گہری نظر رکھی جائے گی۔ سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کی جولائی 1 کے آرڈر کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے۔ ایک طرف تقریباً تمام پاکستان کی سیاسی پارٹیاں کھڑی ہوئی ہیں، پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کا بہت بڑا حصہ وہاں پر ہے، یہاں پر تمام حکومتی مشینری ایک طرف ہے، عالمی طاقتوں کی سپورٹ اس سارے نظام کے پیچھے اس وقت موجود ہے، اور دوسری طرف عمران خان ہے، اور یہ میچ جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کی عوام نے جیتنا ہے۔
इलेक्शन कमीशन सियासत में फरीक बन चुका है। इंतजामिया भी ज़िमनी इलेक्शन पर असर अंदाज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। PTI ज़िमनी इलेक्शन में भारी अक्सरियत से जीतेगी। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं एक तरफ तमाम सियासी जमातें खड़ी हैं, दूसरी तरफ इमरान खान हैं। ये मैच पाकिस्तानी अवाम ने जीतना है। हर पोलिंग स्टेशन की सतह पर टीमें बन गई हैं। जो धांधलियाँ इन्होंने की हैं, अभी भी मैं ये समझता हूँ आज खसूसन लाहौर में ज़्यादा इतलात हैं। हर हलके में लोगों को पुलिस गर्दी जो है वो हो रही है और लोगों को अरेस्ट किया गया। PTI इस वक्त एक पॉपुलर वेव के ऊपर है और पॉपुलर वेव के ऊपर जो है वो PTI इस वक्त इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन जो है वो भरपूर तरीके से जीतेगी। ज़िमनी इलेक्शन की इब्तिदा ही धांधली से हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने धांधली कराने की जिम्मेदारी ले रखी है। कोई पूछने वाला नहीं। इलेक्शन कमीशन के हर फैसले को अदालतों में मुस्तरद किया गया। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हमजा शहबाज को वज़ीर आला के मनसब पर बैठने का कोई हक नहीं। ज़िमनी इंतखाबात में हम कम अज कम 16 सीटों से कामयाब होंगे। डिस्कशन और बड़े बैठ जाएं बीच में। आप चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ कोई रोल प्ले करे, तहरीक इंसाफ तैयार है, हम दोनों तरफ से बैठने को तैयार हैं, क्योंकि हम वो वाहिद जमात है जिसमें कोई लसानियत का कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी कि आपने कल परसों देखा मज़ार कायद के ऊपर तहरीक इंसाफ कराची की सबसे बड़ी जमात बन के सामने आई, सबसे ज्यादा फाइलिंग हमारे कैंडिडेट्स ने की। रहनुमा PTI अली जैदी बोले पाकिस्तानी तारीख के सबसे अहम ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। 20 की 20 सीटों पर PTI कामयाब होगी। एक तरफ इमरान खान और अवाम तो दूसरी तरफ चोरों का टोला है। पूरी दुनिया ने देख लिया, मुखालिफिन के जलसे तो क्या जलसी भी नहीं बन सके। सिंध में साजिश के तहत लासानी फसादात कराए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत से पूछता हूँ, फसादात के दौरान कहाँ थी? बैठ कर बात करनी चाहिए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल का लाहौर के NA 158 के रिटर्निंग ऑफिस का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं लाहौर के तमाम पोलिंग स्टेशन हसास हैं या इंतहाई हसास हैं। पुलिस तैनात है, रेंजर्स और फौज भी तैनात होगी। कानून के मुताबिक रात 2 बजे तक रिजल्ट्स देने के पाबंद हैं। सियासी जमातों के इल्जाम पर कान नहीं धरते, कानून के मुताबिक काम करें। ज़िमनी इलेक्शन में मुतल्लिका हल्के से पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर करने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। आज से पहले कभी इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग एजेंट्स के हवाले से कोई नोटिफिकेशन किया। जुबानी कैसे ऐसा हुक्म जारी किया जा सकता है? बाहर से कोई खलाई मखलूक नहीं आनी। अदालत के रिमार्क्स। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग एजेंट्स की तैनाती का फैसला चैलेंज किया था। 4 साल की मिस गवर्नेंस थी, 4 साल की गैर जिम्मेदारी थी, 4 साल की गलतियां या गलत पॉलिसीज थी या नाअहली थी, जिसकी वजह से हम इधर आके खड़े रहे। 4 साल के अंदर इमरान खान ने पौने 4 साल में 20,000 अरब रुपया कर्जा बढ़ाया। पाकिस्तान पे 71 साल में 25,000 अरब रुपए का कर्जा हुआ था। खान साहब ने जो पेट्रोल पर सब्सिडी दी, जिससे 120 अरब रुपए का महीने का नुकसान हो रहा था, उसकी वजह से मुल्क जो था वो मुश्किल में आ गया था, ये डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। 4 साल की गलत पॉलिसियों के बायस आज यहाँ खड़े हैं। खान साहब ने पौने 4 साल में 20,000 अरब रुपए कर्ज बढ़ाया। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। टैक्स महसूलात को कम करने की वजह से बजट खसारे का सामना हुआ। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले नवाज शरीफ ने जिस दिन हलफ लिया 55 रुपए किलो चीनी थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने जिस दिन इस्तीफा दिया चीनी 53 रुपए किलो थी। हमने चीनी सस्ती की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान रेलवेज़
اور PIA نے یہ فائدہ اپنے مسافروں کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا. چنانچہ پاکستان ریلویز کی میل ایکسپریس ٹرینز کے اکانومی کلاس کے کرایوں میں 10% کمی کی جا رہی ہے اور اسی طرح PIA کی اندرون ملک تمام پروازوں کی دونوں کلاسز پر بھی کرایوں میں 10% رعایت دی جا رہی ہے. اس رعایت کا اطلاق اگلے 30 روز کے لیے ہوگا. پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے پر قومی ایئر لائن اور ریلوے کے کرائے بھی کم کر دیے گئے. وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق بولے پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کا فائدہ عوام کو منتقل کر رہے ہیں. PIA کی اندرون ملک پروازوں کے کرایوں میں 10% کمی کر رہے ہیں. ریلوے کی اکانومی کلاس کے کرایوں میں بھی 10% کمی کی جا رہی ہے. اطلاق 17 جولائی سے اگلے 30 روز کے لیے ہوگا. پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کا 28 اور 18 جولائی سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان. ڈیلرز کے مارجن کو 6% کرنے کا مطالبہ. پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق ایک ملازم کی کم از کم اجرت 25,000 روپے تک پہنچ گئی ہے. دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. اخراجات میں اضافے کی وجہ سے مارجن کو 6% تک بڑھایا جائے. 18 جولائی سے ملک گیر ہڑتال کا اعلان. پیٹرولیم مصنوعات میں کم ریلیف دینے پر لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر. حکومت نے عالمی سطح کی نسبت پیٹرولیم مصنوعات میں کمی بہت کم کی ہے. مہنگائی کو کم کرنے کے لیے عالمی سطح کے مطابق پیٹرول کی قیمتوں کو کم کیا جائے. مارچ 2022 میں پیٹرول کی قیمت $130 فی بیرل ہو گئی تھی. آج تیل کی قیمت کم ہو کر $94 ہو گئی ہے تو پھر بھی قیمت $236 ہے. درخواست میں موقف. آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے پیٹرن ان چیف گوہر اعجاز کہتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری آئندہ سال 20% بڑھنے کی توقع ہے بشرط حکومت مسابقتی بنیاد پر توانائی کے نرخوں کی فراہمی یقینی بنائے. $4 ارب کی سرمایہ کاری سے ٹیکسٹائل برآمدات میں مزید اضافے کا امکان ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری رواں سال 60 لاکھ کاٹن بیلز کی درآمد پر غور کر رہی ہے. انڈسٹری امریکہ اور برازیل سے 6 ملین کاٹن بیلز درآمد کرے گی. نیب لاہور نے فرح خان کی والدہ بشرا خان کو طلب کر لیا. بشرا خان کو دستاویزات سمیت 20 جولائی کو پیش ہونے کی ہدایت. نیب ذرائع کے مطابق بشرا خان البراق فوڈ، البراق ہاؤسنگ سوسائٹی، الموئز فوڈ اور پراپرٹی میں فرح خان کے حصے دار ہیں. بشرا خان نے بیٹی فرح خان کے ساتھ مل کر کمپنیز میں سرمایہ کاری کی. فرح خان کی جانب سے کمپنیز پچھلے 4 سال میں بنائی گئی. ملک بھر میں کرونا وائرس کی چھٹی لہر میں تیزی. 24 گھنٹے میں 10 افراد انتقال کر گئے. 737 افراد میں وائرس کی تصدیق. NIH کے مطابق 189 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. 24 گھنٹے میں ملک بھر میں 22,451 ٹیسٹ کیے گئے. ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 3.28% ریکارڈ کی گئی. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کرونا وائرس کا شکار ہو گئیں. ترجمان کے مطابق مریم نواز کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے. مریم نواز نے اپنی ساری سرگرمیاں معطل کر کے خود کو قرنطینہ کر لیا. اور گال ٹیسٹ میں پاکستانی بالرز کی شاندار کارکردگی. شری لنکن ٹیم کو پہلی اننگز میں 222 رنز پر ڈھیر کر دیا. شاہین شاہ افریدی نے 4، یاسر شاہ اور حسن علی نے 2 وکٹس حاصل کی. دنیش چندمل 77 اور مہیش 38 رنز کے ساتھ نمایاں بیٹسمین رہے. پاکستان نے پہلے روز کے اختتام پر 2 وکٹوں پر 24 رنز بنا لیے. امام الحق 2، عبداللہ شفیق 13 رنز بنا کر آؤٹ. بابر اعظم اور اظہر علی کریز پر موجود.